ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ سید امتیاز علی شاہ صاحب ہیں جو تقریباً 3-4 سال اپنی سروس دی ہے جوڈیشری میں. اچھا، میں اس سے پہلے نصر اللہ قرائی صاحب ہیں موجود. نصر اللہ قرائی صاحب فارمر جج بھی رہ چکے ہیں، فارمر ایڈیشنل رجسٹرار بھی ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ جج رہے ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ لائر بھی ہیں. تو میں کہوں گا کہ نصر اللہ قرائی صاحب بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. With permission of my senior colleagues and friends at the bench, Mr. محمد اسلم شیخ صاحب جو کہ اپنی بیچ کے اندر ٹاپر رہے ہیں، اورنگزیب شاہ صاحب، پردیپ صاحب، ذیشان منظور صاحب جو ہے وہ میرے ایس ایم لاء کالج کے کلاس فیلو ہیں. الدو انہوں نے جوڈیشری کو 2012 میں جوائن کیا تھا، لیکن مختلف بکس کے رائٹر بھی ہیں. اور امتیاز علی شاہ صاحب تو بذات خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ اپنے تمام تجربات بھی شیئر کیے اور اپنا جتنا بھی انہوں نے الحمدللہ گین کیا تھا آن بینچ اینڈ دین بار، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آئی ہیو بن فالوئنگ ہم تھرو آؤٹ. اور جس طرح سے میں نے دیکھا ہے انہوں نے آپ کو سبسٹینشلی چیزوں کو سمجھایا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آگے ہماری جتنی بھی باتیں ہیں، جس طرح خاص طور پہ آج میرے سینئر دوستوں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے بعد میرا کہنا کچھ معنی رکھتا ہوگا. لیکن تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی میں بھی چاہوں گا کہ شیئر کروں. although I have been taken by surprise. میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹیچنگ کا بھی رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس یہ بھی رہا ہے کہ 2016 میں when I was serving at حیدرآباد ہائی کورٹ ایز این ایڈیشنل رجسٹرار، تو وہاں مجھے جو ہے وہ 2016 کی بیچ کے جو جوڈیشل آفیسر اپوائنٹ ہوئے تھے ان کے کویسچن پہ یعنی آنسر شیٹس جو ہے وہ میں نے چیک کی تھی. تو وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی بات کہ دیکھیں، آپ لوگ تمام دوستوں نے ایم سی کیوز جو ہے وہ پاس کر لیے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ 50+ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے ہونہار جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کی 70-90s تک بھی مارکس ہیں. تو آئی کنگریچولیٹ یو آل. اب دیکھیں، جو ڈسکرپٹیو کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے اس پہ ایک میں آپ لوگوں کو آئیڈیا دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میرے ساتھ اس وقت یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ بینچ بھی ہے اور بار کے بھی جو ہے وہ اچھے اچھے نام ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. آپ ایک پلینٹ ڈرافٹ کرتے ہیں، آپ ایک بیل ڈرافٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پلیڈنگ جب لے کر اور کورٹ میں پلیس کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس پہ آرگیومنٹس کی اسپیس ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا جج اتنا اوور آکیوپائڈ ہوتا ہے کہ ہی نیڈس ٹو بی اسسٹڈ فردر کہ جناب آپ نے اس میں لکھا کیا ہے. سیم از دا سچویشن کہ آپ کا جب پیپر چیک ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی. اب آپ کہیں گے کہ جناب وہ اسسٹنس کی ضرورت کیسے پڑے گی؟ وہاں تو ہم جا نہیں سکتے، ہمارا وکیل بھی نہیں جا سکتا. وہ ڈاکیومنٹ یعنی وہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوگی وہ ایک کائنڈ آف پلیڈنگ ہے. اب وہاں پہ اسپیس ڈھونڈنا ہے ہم نے کہ وہاں ہمارے آرگیومنٹس بھی ہونے چاہیے. اچھا، یہ ڈیول ہوگا. ایک تو اس وقت جب آپ کا پیپر چیک ہو رہا ہوگا وہاں اسسٹنس مل رہی ہوگی، اور دوسرا جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی آپ کو اسسٹنس ملے گی. وہ کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے کویسچن پیپر آیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ نے اس وقت کویسچن سمجھنے کے لیے لکھنا ہے. اب آپ نے وہ کویسچن سمجھنے کے لیے جب آپ لکھ رہے ہو، کیونکہ ہمارے ہاں وہاں وہ ایک ملٹی کویسچن ہوتا ہے، اس ایک سوال کے اندر 2 سے 3 چیزیں الدو انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں لیکن وہ آپ سے پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، تو کائنڈ آف پریپوزیشن بھی ہوتا ہے. آپ نے آدھا پیج جو ہے اس سوال کو جو چیکر ہے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے، واٹ دا کویسچن از بیسیکلی آسکنگ. اگر آپ نے وہ چیز اس وقت ایکسپلین کر دی اس بندے کو جو آپ کا کویسچن پیپر چیک کر رہا ہوگا، آئی 100% ایشور یو کہ آپ اچھے مارکس لینے جا رہے ہو. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہوگی کہ جب آپ وہ سوال اس آدھے پیج میں سمجھا رہے ہوں گے وہ صرف اس چیکر کو سمجھا نہیں رہے ہوں گے, خود سے بھی سمجھ رہے ہوں گے, تاکہ ہم جب اٹیمپٹ کریں گے آگے جا کر تو اس میں سبسٹینشل لکھیں گے. یعنی وہ سوال جس طرح سے ہم سے پوچھ رہا ہے اس سوال کو اسی طرح سے جواب دے رہے ہوں گے, اور پھر وہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جس طرح آج ہمارے ججز کے پاس, ہم وکیل ہیں, ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ آتا ہے اس کو ڈیٹیل میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میڈم فائزہ نے کہا چیٹ جی پی ٹی آج کل آپ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, نوٹ بک LLM آپ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک 400 پیجز کی ججمنٹ ہے اس کو نوٹ LLM پہ جا کے آپ اس کا جو ہے وہ ایک سمرائز ورژن لے رہے ہوتے ہو. آج کے دور میں کسی کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو آپ نے اس سوال کو سمجھنے کے بعد اس کا 2 لائن میں آنسر دے دینا ہے. اگر وہ 2 لائن کا آنسر آپ کا اٹریکٹیو ہوگا, ڈیفینیٹلی جج صاحب نے, وہ جو چیکر ہوگا اس نے اسی وقت مائنڈ بنا لینا ہے کہ جس طرح پردیس صاحب نے کہا کہ جناب اس میں 5 مارک ہیں یا 20 مارک ہیں, تو آپ نے انیشلی وہ جو ایک ٹوکن مارکس ہیں وہ آپ نے لے لیے شارٹیسٹ پاسبل آنسر میں. یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2016 والا جب میں نے پیپر چیک کیا ہے, چیکنگ کرتے وقت سب سے پہلی بات مجھے یہ لگتی تھی کہ یار اس میں رائٹنگ کس بچے کی اچھی ہے, وہ میں نے الگ کر دی ہے تاکہ وہ مجھے پڑھنے میں تو چیز آ رہی ہے نا, وہ میں اس کو الگ کرا. اور اس کے بعد جب اس کو میں نے پڑھا اور شروع کے 4-5 لائنیں اگر مجھے واقعی ایک سبسٹینشل آنسر لگا تو دل کرتا تھا کہ باقی کا پورا پیپر پڑھ لوں, اور اس پہ میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ مارکس اسائن کیے. تو یہ چیز اگر آپ لوگوں نے پریکٹس کر لی, ان جو باقی 1 ہفتے کا ٹائم آپ کے پاس بچا ہے, اس کے اندر اگر آپ نے وہ سوال سمجھا دیا, اس سوال کا آپ نے سوال سمجھانے کے بعد جتنے بھی اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کے سب آنسرس بنا رہے ہو یا سب کوشچن بنا رہے ہو, اگر وہ کر لیا اور پھر آخر میں آپ نے 2-4 الفاظ کا جو ہے وہ اسپیسیفکلی آنسر دے دیا, آئی ایشور یو یو آر گوئنگ ٹو ہیو ویری گڈ مارکس دین انشاءاللہ. تو یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ اگر آپ کرتے ہو, باقی تو تمام دوستوں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہے. جس شخص کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی, ریڈنگ کمپریہنشن اچھی ہوگی, دیکھیں ہم لوگ آئلٹس دینے جاتے ہیں وہاں پہ بھی 4 کمپریہنشنس ہوتی ہیں. آپ جج بن جاؤ گے یہ بھی بتاؤں میں آپ لوگوں کو, لیکن یاد رکھیے گا جج رہنا بہت مشکل ہے. جج بننا از کوائٹ ایزیئر دین ریمیننگ اینڈ پرفارمنگ ایز اے جج. تو آج اگر تیاری کر کے اور ڈیزرونگ جج بن کے جاؤ گے تو یو ہیو اے ویری گڈ فیوچر, ورنہ میری طرح بھاگ کے آ جاؤ گے آپ. تو دس از جسٹ آن لائٹر سائڈ. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک کائنڈ آف ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.